دو کا نام ہے، تو اگر یہ دو ہیں تو پھر وہ جو دوسرا بیان ہے دوسری کتابوں میں ہو سکتا ہے ان کے نام دوسری زبان میں یا اور طرح ہوں، لیکن دو نہریں بیرونی اور دو نہریں اندرونی۔ یہ دونوں میں نے آپ کو بتایا، کوثر اور سلسبیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک کوثر بنایا ہے۔ حضور مالک کوثر، چنانچہ قیامت کے دن کے لیے فرمایا مجھے 3 جگہ پہ ڈھونڈنا۔ غلاموں کو جگہ بھی بتا دی، میں 3 جگہ پہ ملوں گا ان جگہوں میں سے، تو حضور نے فرمایا مجھے کوثر پہ ڈھونڈنا، میں وہاں ہوں گا۔ حضرت علی جام بھر بھر کے پلائیں گے، میرے آقا بتاتے جائیں گے اس کو پلاؤ اس کو پلاؤ، حضرت علی پلاتے جائیں گے۔ وہ مالک کوثر اور حضرت علی ساقی کوثر۔ علماء نے لکھا ہے کہ دریائے نیل اصلاً شہد ہے۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ یہ نیل جس میں آج آپ کو یہاں دریائے نیل میں پانی ہے، اس کی اصل جو ہے اس میں شہد ہے، تو یہاں آ کر وہ پانی ہو گیا ہے، لیکن اس کی اصل شہد ہے۔ دودھ کی نہر جیحان ہے، اور یہ جو فرات ہے، ہمارے ہاں ایک لفظ اردو میں رائج ہے شراب۔ جب بھی لفظ شراب کہیں لوگوں کے ذہن میں وہ نشے والی آتی ہے۔ شراب کے معنی پینے کی چیز۔ عربی میں خمر کہتے ہیں نشے والی چیز کو جو پی جاتی ہے نا، جس کو آپ شراب کہتے ہیں، عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں۔ تو شراب کا لفظ عربی میں معنی اس کے پینے کے ہیں، اس سے مراد وہ گندی چیز نہیں ہے۔ اور حدیث میں قرآن میں جیسے بیان آیا مائے طہور پاکیزہ شراب، یعنی پینے والا پاکیزہ شربت وہ فرات ہے، اس کے پانی کو لذیذ اور میٹھا کہا گیا۔ اور سیحان کا بیان بھی آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر بھی فرمایا درخت سدرہ جو ہے درخت، اس پر جو پرندے آتے ہیں وہ سونے سے زیادہ چمکدار ہیں۔ نور کے پرندے، ان کے لیے پروانے کا لفظ استعمال ہوا، جیسے آپ کے ہاں پتنگے اور پروانے شمع کے پاس آتے ہیں، وہاں پر اس طرح نورانی پرندے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ میں نے اور حل کرنا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ النجم میں جو بیان ہے وہ حضرت جبریل امین کا ہے کہ حضور نے جبریل امین کو دیکھا۔ اللہ کا بیان نہیں ہے۔ میں رات کو اس بارے میں جواب دے چکا ہوں، مسئلہ سنا چکا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رؤیت مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ حضور کی آنکھ نے اللہ کو پورا دیکھ لیا، آنکھ نے گھیر لیا، ہم ایسا مانتے نہیں، صرف دیدار مانتے ہیں۔ رؤیت اور وہ قرآن سے ثابت ہے، میں رات کو تقریر میں سنا چکا۔ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک روایت وہ بڑے جوش سے پڑھتے ہیں، سمجھنے کی بجائے پڑھنے میں جوش دکھاتے ہیں، سمجھنے میں کوئی توجہ کرتے نہیں۔ آئیے میں آپ کو سنا دوں اور پھر اس کو سمجھا بھی دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ۔ حضور نے جبریل سے فرمایا مجھے اپنی کون سی شکل دکھاؤ؟ اصلی شکل دکھاؤ، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی انسانی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی شکل میں اکثر حضرت جبریل آتے تھے۔ جب وہ چلے جاتے تھے تو حضور فرماتے تھے یہ جبریل تھا،
تو وہ کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، حضور نے ان سے فرمایا تم مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ۔ اب جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ جب جبریل نے اصلی شکل دکھائی تو یہ لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ معاذ اللہ، آپ بھی کہیے معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ۔ اللہ کو دیکھ کر جو آنکھیں مسکراتی رہیں، کیا وہ جبریل کو دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں گے؟ سیدھا سا جواب۔ یہ جواب کس نے دیا ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے۔ فوراً کہتے ہیں، اور تم کہتے ہو نبی بے ہوش ہو گئے، اور رب کو دیکھا مسکراتے ہوئے تو جبریل کو دیکھ کے کیسے بے ہوش ہو سکتے تھے؟ اب کوئی شبہ رہ گیا؟ آئیے میں بتاؤں، بڑے آرام سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حدیث اپنی جگہ درست، مگر ان لوگوں کا ترجمہ اور بیان کرنا کیسا ہے وہ آپ اندازہ کر لیں۔ یہ بے ہوش کا لفظ نبی کے لیے کہتے ہوئے خود بے ہوش کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کے ہوش کہاں چلے گئے؟ سنیں، توجہ سے سنیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانیں ہیں۔ کتنی؟ یاد رہیں گی کتنی؟ 3۔ شان بشری، شان ملکی، شان حقی۔ بشری شان، نوری شان، حقی شان۔ یاد ہو گیا؟ پھر کہہ دوں ایک مرتبہ، شان بشری، شان ملکی جس کو شان نوری کہتے ہیں، اور شان حقی۔ یاد رہیں گے؟ جب لوگوں سے معاملہ ہوتا تھا آپ شان بشری میں ہوتے تھے، جب فرشتوں سے معاملہ ہوتا تھا شان نوری میں ہوتے تھے، جب رب سے معاملہ ہوتا تھا شان حقی میں ہوتے تھے۔ آؤ حدیث سن لو، فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے۔ میرے آقا کا ارشاد، میرا اللہ کے ساتھ ایک، اونچی کہیے نا، خاص وقت ہے۔ لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ اس وقت نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی رسول، اور کوئی نہیں ہوتا، رب ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں۔ اللہ سے دھیان سے سنیں، وصلی روزے رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 21 دن کے، 40 دن کے وصلی روزے، یعنی 21 دن نہ سحری نہ افطاری۔ سحری لفظ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ سحری۔ سحری کہیں گے تو مانے جادو کے ہو جائیں گے۔ سحر جادو کو کہتے ہیں، سحر صبح کو کہتے ہیں۔ نہ سحری نہ افطاری، 21 دن مسلسل 24 گھنٹے فل ٹائم، 21 دن نہ کھانا نہ پینا، یہ وصلی روزے رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، دیگر کتابوں میں۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور وصلی روزے رکھتے ہیں تو حضور کی پیروی کرنا، اتباع کرنا ہم پر لازم، انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ ایک دن تو سارے گزار گئے، دوسرے دن فرق پڑنا شروع ہو گیا، تیسرے دن حالت نازک ہونے لگ گئی، زبانیں خشک ہو گئیں، کوئی بیٹھا ہے تو اٹھا نہ جائے، بدن سست ہو گئے، بولا ہے تو آواز نہیں نکل رہی۔ فرمایا کیا حال ہے تمہارے؟ رنگ پیلے پڑ گئے، زبانیں خشک ہو گئیں، کیا ہو گیا؟ ان کا حضور آپ وصلی روزے رکھتے ہیں، آپ کی اتباع ہم پر لازم ہے، تو ہم نے بھی نیت کر لی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا دیکھو میں نے 21 دن کی نیت کی ہے، جنہوں نے نہیں رکھے ان کو بھی بتا دو، نہیں، آقا نے ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا لا تواصلو، تم وصلی روزے نہ رکھو، تم وصلی روزے اونچی نہ رکھو۔ ایکم مثلی لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں،
میں تمہاری طرح اونچی کہیں نہیں ہوں. خود نبی پاک فرما رہے صحابہ سے میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اب آگے جو لفظ ہیں وہ سنانے ہیں جس کے لیے یہ بات سنائی. فرمایا ابیت عند ربی هو یطعمنی و یسقینی، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں. رات کس کے پاس گزارتا ہوں؟ اپنے رب کے پاس. وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہاں جا کے کھانا پینا یہ دنیا والا نہیں. میرا نبی اس کھانے کا محتاج، جس کو یقین ہو صرف وہی کہے میرا نبی اس کھانے کا محتاج نہیں. آپ کہیں گے دیکھیں حضرت ہم نے حدیث پڑھا ہے ایک صحابی نے بھوک کے مارے ایک پتھر باندھا تھا، نبی نے 2 باندھے ہوئے تھے، تو بھوک تو لگتی تھی. ارے یہ تمہارے لیے کیا تھا، یہ تمہارے لیے کیا تھا، امت کی تعلیم کے لیے. وہ اگر نہ کھاتے تو ہمارا کھانا کدھر سے جائز ہوتا؟ ہمیں کھانے کے آداب کون سکھاتا؟ وہ 21 دن 40 دن کے وصلی روزے رکھ رہے ہیں، کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے ایک بات اور سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لاڈلی بیٹی، 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر آئے. دیکھا تو ان کا رنگ زرد پیلا پڑا ہوا. کیا ہو گیا بیٹی؟ ابا جان 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، کھانے پینے کو ہے کچھ نہیں. کیسے لوگ تھے وہ جن کی ٹھوکروں میں سب کچھ تھا، انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں، کچھ کھایا پیا نہیں ہے. بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایسا ہے. میرے آقا نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے اٹھا لیا. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے بھوک نے کبھی ستایا ہی نہیں ہے. جو بیٹی کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیں اس کے بعد اس کو بھوک کی تکلیف نہ ہو، خود اپنی کتنی شان ہوگی. ان کو کھانے کی حاجت، میرے تمہارے لیے کھاتے تھے تاکہ میرے تمہارے لیے کھانا حلال ہو جائے، جائز ہو جائے، طریقہ معلوم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کچھ اور ہے، کچھ جو ہم سمجھ سکتے نہیں. تو آپ کی 3 شانیں ہیں. شان بشری، لوگوں کے ساتھ معاملات. اب وہ بشری شان کا ظہور، خون اگر نکل رہا ہے تو بشری شان کا ظہور، لیکن سینہ چاک ہوا ہے، دل باہر نکلا ہوا، خون نکلا، تو یہ شان نوری ہے، شان نوری. اور جب اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو شان حقیقی. اب دھیان سے سننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جبریل کو اصلی شکل دکھاؤ. جبریل اپنی اصل شکل دکھاتا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں. جسم کی حالت لوگوں کو اس طرح نظر آ رہی ہے جیسے اس میں ہوش نہیں ہے. جسم ایسا لگ رہا ہے، حضور تو وہاں دیکھ رہے تھے، جو پاس بیٹھے ہوئے ان کو ایسا لگ رہا ہے اس جسم میں ہوش نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کے فرماتے ہیں میں نے دیکھا جبریل کے 600 پر ہیں. کتنے؟ اونچی. ان میں کیا کیا لگا ہوا ہے، اور وہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں. وہ بے ہوش کو کچھ نظر آتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ تو ہوش والے ہیں، جواب دیں. بے ہوش کو کچھ نظر آتا ہے؟ وہ کچھ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں. تو کیا بے ہوش خبریں دیتا ہے؟ تم بے ہوش ہو، نبی کو بے ہوش کہنے والو تمہیں ہوش نہیں. یہاں جسم کی حالت لوگوں کو لگ رہی تھی کیونکہ حضور تو اسے دیکھ رہے تھے. شان نوری میں جا کر لوگوں کو جسم ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں ہوش نہیں ہے، تو انہوں نے کہہ دیا بے ہوش. اور ترجمہ کرتے وقت ہوش سے کام لینا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کہہ کے ہم ایمان والے رہ سکتے نہیں. سمجھ آئی؟ تو حضور تو وہاں دیکھ رہے اور سارا حال بتا رہے،
تو مولانا روم یہی کہتے ہیں، اور جس نے رب کو مسکراتے ہوئے دیکھا وہ جبریل کو دیکھ کر کہاں بے ہوش ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اب جبریل کی طاقت کتنی ہے؟ توجہ سے سنیں آپ مجھ سے، رمضان میں سنتے ہیں یہ بات۔ جب بنی اسرائیل نے تورات لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم تورات نہیں لیتے، اس جبرائیل نے طور پہاڑ، پورا پہاڑ اپنے ایک بازو پر اٹھا لیا تھا اور الٹا کے ان پر کہنے لگا لیتے ہو یا گراؤں؟ ایک بازو پر پورا پہاڑ اٹھا لینا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ذی قوہ، جبریل بڑی قوت والا ہے۔ کس نے دی ہے قوت؟ آواز آئے؟ اس کو اللہ تعالی ذی قوہ فرما رہا ہے۔ اتنی قوت کہ اس نے پورا پہاڑ ایک بازو پر اٹھا لیا، اور رفتار میں بتا چکا ہوں، سدرہ سے زمین پر پلک جھپکنے میں آتا ہے۔ 8000 سال کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کرتا ہے۔ حضور سدرہ سے فرماتے ہیں آگے چلو جبریل چلو، وہ کہتے ہیں آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، آگے جاؤں گا تو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شان خدا نہ ساتھ دے تیرے خرام کا وہ باز۔ اللہ کی شان اتنی قوت والا، وہ اڑنے والا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اللہ کی شان کہاں تو اتنی قوت کہ 8000 سال کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کر لے، پورا پہاڑ اٹھا لے۔ اللہ کی شان، حضور کہہ رہے ہیں چلو تو وہ ساتھ نہیں۔ شان خدا نہ ساتھ دے تیرے خرام کا وہ باز، سدرہ سے تا زمین جسے ہلکی سی ایک اڑان ہے، سدرہ سے زمین تک اس کے لیے ہلکی سی اڑان ساتھ نہیں دے رہا۔ اب میں نے نبی کی قوت بتانی ہے آپ کو۔ بازو پہ اٹھا لینے والا پہاڑ کو، 8000 سال کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کر لینے والا جبریل غار حرا میں حضور کے پاس آ گیا اور آ کے کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا اونچی نہیں ہوں، میں پڑھنے والا، ایک بار پھر پورا جملہ یاد ہو گیا یا دوبارہ کہلواؤں؟ آج کل لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پتہ نہیں کہاں سے ترجمہ نکال لیا۔ ما نافیہ ہے، نہیں، انا میں نہیں، قاری اس میں فاعل پڑھنے والا، میں پڑھنے والا نہیں، سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، رب نے پڑھا کے بھیجا۔ اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن، اور رب کے پڑھائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ان کو کوئی ترجمہ ان کو صحیح کرنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ بہرحال توجہ، جب حضور نے فرمایا نا میں پڑھنے والا نہیں، حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا، حتی بلغ منی الجہد، الفاظ ہیں حدیث کے کہ اس نے اپنا سارا زور لگا دیا، اپنا سارا زور، جتنی قوت تھی ساری لگا دی۔ قوت کتنی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو پہاڑ کو ہاتھ پہ اٹھا لے، 8000 سال پلک جھپکنے میں طے کر لے، اس کو اللہ ذی قوہ فرما رہا ہے، وہ سارا زور لگا گیا۔ حضور فرماتے ہیں ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا، میں نے پھر وہی جواب دیا، اس نے پھر پکڑ لیا، پھر دبوچا، پھر سارا زور لگا کے پھر کہا پڑھیے، میں نے پھر وہی جواب دیا۔
3 مرتبہ ایسا کیا. کتنی مرتبہ؟ حضور فرماتے ہیں اس نے سارا زور لگا دیا. میرے نبی کی کوئی ہڈی ٹوٹی، کوئی آنکھیں باہر نکلی، سانس رکا نہیں. پتہ چلا جبریل میں جتنی بھی طاقت ہے میرے آقا کی بشریت میں اس سے زیادہ طاقت ہے. وہ سارا زور لگتا یوں ہے. جبریل نے کہا یا اللہ میں جا رہا ہوں تیرے حبیب کے پاس، کیا کروں؟ فرمایا جاؤ جا کے اقرا کہہ کے دیکھ لینا، نبی نہیں پڑھے گا. زور لگا کے دیکھ لینا، جب تک تم میرا نام نہیں لوگے میرا حبیب نہیں پڑھے گا، تاکہ آنے والوں کو معلوم ہو جائے جبریل کی وجہ سے نہیں جانتے، حضور پہلے سے خدا کو جانتے ہیں. کوئی یہ نہ کہہ دے جبریل استاد ہے، جس طرح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جبریل استاد ہے. جبریل استاد اونچی نہیں ہے. آیت اتری کاف ہا یا عین صاد، یہ جبریل لے کر آیا. اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کے شروع میں ہے نا. حضور نے فرمایا علم تو و فہم تو، میں جانتا بھی ہوں میں سمجھتا بھی ہوں میرے رب نے کیا کہا. جبریل کے اپنے الفاظ، اٹھاؤ کتابیں. جبریل کہتا حضور مجھے نہیں پتا رب نے کیا کہا ہے، آپ کو کیا پہنچا ہے، مجھے پتا نہیں. اور شکر کرتا تھا حضور آپ پر قرآن نازل ہوا ہے تو مجھے اپنی شان معلوم ہو گئی ہے. اگر یہ آپ پر قرآن نہ اترتا مجھے اپنا آپ بھی معلوم نہ ہوتا. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کو سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ جاگتے ہوئے کا واقعہ ہے. مسکراتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا، رب کو دیکھا. تو میں نے یہ چند باتیں آپ تک جو رات کو نہیں پہنچا سکا تھا، تو میں نے آج جمعے میں وہ موضوع لے لیا کہ یہ باتیں آپ کو پہنچیں اور آپ کو پتہ چلے.